بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دہلی کے سید اخلاص و عمل کے پیکر سادگی کی مثال ایک صاحب علم صاحب ایمان سید منور حسن صاحب کی اس دنیا سے رخصتی کی اطلاع ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے، لیکن ہر جانے والے کا صدمہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ جب ان کی موت کی خبر سنی تو مجھے یاد آیا کہ جب میری عمر 20 سال تھی، یہ غالباً 1978 کا واقعہ ہے، اسلامی جمعیت طلباء کا سالانہ اجتماع مظفرآباد کشمیر میں تھا۔ مجھے ان کو پہلی مرتبہ وہاں دیکھنے اور سننے کا موقع ملا، اور آخری مرتبہ غالباً پچھلے سال میں کراچی گیا تو میں ادارہ معارف اسلامی میں ان سے وقت لے کر چلا گیا۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ یہ میری پہلی اور آخری ملاقات کے درمیان میں تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس عرصے میں بے شمار دفعہ ان کو سننے کا موقع ملا، ان سے ملنے کا موقع ملا، مختلف میٹنگز میں ان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ جب بھی ان سے بات کی، جب بھی ان کو سنا، ہمیشہ ایسے ہی لگا کہ پرخلوص آدمی کو سن رہے ہیں، جس کو کسی اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بات سے کوئی آگے کا ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو ایک نظریاتی بات کرتے تھے، جو ایک عملی بات کرتے تھے۔ ان کی زندگی بہت ہی مختلف انداز سے گزری ہے۔ آپ 1941 میں دہلی میں پیدا ہوئے، والدین کے ساتھ 7 سال کی عمر کے اندر پاکستان میں ہجرت کی، آئے اسکول کالج اختیار کیا، کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا۔ اس دوران ان کا NSF سے رابطہ ہوتا ہے۔ وہ لیفٹ کے ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر ابھرتے ہیں، اور وہ لیڈر جو نظریاتی لیفٹ کی بات کرتا تھا، اور ان کی انہی خدمات کی بدولت NSF نے ان کو اپنا صدر بھی بنایا۔ پھر ایک دن خوش قسمتی ان کے کسی ملنے والے نے انہیں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمت، میاں طفیل محمد صاحب علیہ رحمت، نعیم صدیقی صاحب علیہ رحمت اور دیگر جماعت اسلامی کے بزرگوں کی قائدین کی کتابیں پڑھنے کا شوق تو رکھتے تھے، تجزیہ کرنے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ جب پڑھا، تجزیہ کیا، لیفٹ کو پڑھا ہوا تھا پہلے، پھر جب ان لوگوں کو پڑھا تو پھر اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آئی، صحیح پیغام ان تک پہنچا، اور پھر ایک دن پلٹ گئے، NSF سے اسلامی جمعیت طلباء میں شامل ہو گئے، اور پھر اتنی ڈیڈیکیشن سے آئے کہ پھر اسلامی جمعیت طلباء نے انہیں اپنا ناظم اعلیٰ منتخب کر لیا۔ اور وہ بھی اس دور کے اندر جب ایوب خان کی حکومت تھی، ملک کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اور الیکشن، جنگ، فاطمہ جناح کا الیکشن، ڈیموکریسی کی باتیں۔ پھر ایک دن NSF کو چھوڑ کر اسلامی جمعیت طلباء میں آ گئے، اور پھر اتنی ڈیڈیکیشن سے آئے کہ پھر اسلامی جمعیت طلباء نے انہیں اپنا صدر، اپنا ناظم اعلیٰ بنا لیا۔ اور یہ ناظم اعلیٰ اس دور میں بنے جب اس ملک کے اندر ایک سیاسی گہما گہمی تھی، ایوب خان کا دور تھا، ڈکٹیٹرشپ بھی تھی، 1965 کی جنگ کا موقع بھی تھا، اور ان کے خلاف تحریک بھی چل رہی تھی۔ یہ سب چیزیں آئیں، اور ان سب چیزوں کی میں طلباء کی قیادت سید منور حسن نے کی، اور قیادت کا حق ادا کر دیا۔ اسلامی جمعیت طلباء سے فارغ ہوئے تو فوراً جماعت اسلامی کراچی میں شرکت اختیار کی، اور وہاں کے امیر بنے، اور پھر مرکز کے اندر قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ سیکٹری بنے، اور پھر انہیں جماعت اسلامی نے اپنا امیر منتخب کیا۔ وہ 5 سالہ دور جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا، اور ہم اس کشمکش میں تھے، اس گو میں تھے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا کسی اور کی ہے، آپ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر بنے۔ اس وقت آپ نے کھلے عام کہا، بار بار کہا، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ کسی اور کی جنگ ہے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو دیوار کے دوسری طرف دیکھتا ہے، اور انہوں نے وہ دیکھا، اور آج سب لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ جنگ ہماری نہیں تھی،
وہ کسی اور کی جنگ ہم نے لڑی اور اب ہم دوبارہ یہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ آج جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں 27 جون کو دوپہر کے بعد اس وقت کراچی میں ان کا جنازہ ہو رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد کے اندر ملک بھر سے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ میں آخر میں صرف ان کے متعلق اتنا ہی کہوں گا کہ ایک سادگی کی مثال دیکھنی ہو تو سید منور حسن، علم و عمل کی بات کرنی ہو تو سید منور حسن، اخلاص کی بات کرنی ہو اور ایمان کی بات کرنی ہو، عبادت کسی کی دیکھنی ہو تو سید منور حسن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دہلی کے سید کو اعلیٰ جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، ان کی تمام تر نیکیوں قبول کرے اور ان کی ہر بڑی سے بڑی کوئی نہ کوئی غلطی کو بھی معاف کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سب کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہی ہے جس کے پاس ہمیں سب کو جانا ہے، وہ چلے گئے، ان کی باری آ گئی، ہم چلے جائیں گے، کس دن ہماری باری ہے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دیکھتے ہوئے پھر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔